تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك أما فقلت لك السلام يا ولدي يا قرتين سمرة فباد فقال أما إني شم عندك رؤية طيبة كان رأيت جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقالك تحت الكساء فدنا الحسين والكساء قال السلام عليك يا جنداو السلام عليك ومن اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رؤية طيبة كان رؤية أخي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذت نعمها وعمل ذلك تحت الكساء فأقبل علي والكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء قلت السلام عليك يا وطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أقول معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما تمنا جميعا تحت الكساء وخذ برسول الله بطرف الكساء عمي بيدي إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل البيت وخاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم وبلبهم منهم مني بنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك غفرانك رزوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله جل يا ملائكة سكان السماوات إني خلقتم سماء منيرا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال جل البيت نبوة مادن رسالة فاطمة وأبوها بالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب متى أذن لي أنا حبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي لا يقرك السلام يقصك بطية والإكرام ويقول لك عزة جلالي ما خلقتم سمعا منية ولا أرضا مضيا ولا خمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لابن الله قد عليك يقول إنما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. فقال علي ذل به رسول الله اخبرني ما أجل السعادة تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي صلى الله عليه وآله فالذي بعثني بالحق نبي استفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الله وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة حفظ بهم الملائكة يصطف لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي الله يفزنا وفاز شيتنا رب الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله يا ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي اصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الله ففيه جمع من شيتنا ومحبنا فيه محمد فرج الله عما ولا مغمر كشف الله غما ولا طالب حاجتان إلا وخذ الله حاجتان. فقال علي الله يفزنا وسيدنا كذلك شيتنا فازوا في سيد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن أنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. پڑھ رہے ہیں کیا؟ پڑھ رہے ہو بیٹا؟ آؤ بسم اللہ. ہاں پڑھنا ہے تو پڑھو بیٹا. جو پڑھنا چاہتے ہیں ریڈی کر رہے ہیں. صلوات علی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. نہ مارو نہ مارو نہ مارو مجھے میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے میں بابا کی راج دھلاری اپنے چچا کو جان سے پیاری میں پردیسی ہوں دو کی یاری دیکھ رہے ہوں آؤزاری مر گئے وارث اب تنہا ہوں میں سکینہ میں یتیمہ ہوں مجھے پتھر نہ مارو میں سکینہ میں یتیمہ ہوں
مجھے پانی مانگوں تو مت دینا، سیکھ لیا ہے پیاسی رہنا، گھٹ کر جینا گھٹ کر مرنا، لیکن یہ کیسا ہے کرینہ، دیکھ لو نبضی میں لاشا ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، بابا سے تھی جنگ تمہاری، بچوں سے کیا ہے بیزاری، سانس رک جاتی ہے ہماری، چلنے میں بھی ہے دشواری، 4 برس کی ضعیفہ ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے خون روا کانوں سے ہماری تم نے تماچے اتنے مارے، کاش جو امو ہوتے پیارے، سو گئے وہ تو نہر کنارے، پھر بھی دیکھوں میں زندہ ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، گھر سے چلی تھی تو شہزاد، گھر سے چلی تو شہزادی تھی، رنج و علم کی کب عادی تھی، قسمت میں یہ کروا دی تھی، پانی کی کب فریادی تھی، نہ دو پانی میں تشنا ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں سکینہ میں سکینہ میں سکینہ ہوں، بے سر لاش گور اندھیرا، خون کی بو ہے غم کا ہے پھہرا، زخمی کلیجے کا ہے گہرا، آنسو ہے رخ سارے پہ ٹھہرا، 4 برس کی ضعیفہ ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، پرساں ہے یہ ریحان و رضا کا، اے شہزادی درد کی ملکہ، ہائے تیرا تابوت نہ اٹھا، تیرا تو مرکد قیدی ہی تھا، کہتی رہوں تو میں دکھیا ہوں، میں سکینہ میں سکینہ میں یتیمہ ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے
کہ پھر سو نہ سکے گی رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی اصغر سے ملاقات اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب گھبرائی ہوئے لال سہبی ہوئے مائیں جی بل کے میں لے لوں علی اکبر کی بلائیں لینا محمد کے بلائے اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب اور چاند سے بچوں ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھوں میں حسرت کچھ آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ابیال محمد کا حقیقت بیٹی کو سلانے کو شبیر کا سینہ جھولا اصغر کو جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈلنا کہ اجڑ جائے گی زینب کل کون سنائے گئے آہو بکا بھی ہوگا خنجر میرا بھائی کا گلا بھی خیموں تو ذرا سر پہ نہ ہوگی ردا ابھی اے رات نہ ڈلنا کہ
اجڑ جائے گی زینب بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب یہ تھے جناب مختار جناب محمد جان صاحب پردرد آواز میں سلام پیش کر رہے تھے، اور یہ میرا پہلا دوسرا اتفاق ہے، جیسا کہ میرے بڑے بھائی جناب باقر صاحب اور ہمارے مختار بھائی کا حکم ہوا، میں یہاں پر ثواباً حاضر ہوا ہوں، اور میں ان کو 4 مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے۔ بی بی زینب کے حوالے سے 4 مصرے، اس کے بعد مختار حسین صاحب کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ستم کے شہر میں طوفان بن کے آئی ہے، یہ دین حق کی نگہبان بن کے آئی ہے۔ یزید تو یہ سمجھتا ہے قید ہے زینب، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے، یہ شہر شام میں سلطان بن کے آئی ہے۔ لیجئے اسی اشعار کے سائے میں جناب مختار حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں سلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ فاتحہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلت ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلت ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھے پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھے پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو
مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک تیرے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تک خوب رو ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب مختار حسین صاحب پردرد آواز میں سلام پیش کر رہے تھے۔ چونکہ ان کا تو مقام نہیں تھا، میں تو یہی چاہتا تھا ان کو تھوڑی دیر میں پڑھاؤں گا، مگر جو ہے ان کو انتظام کرنا ہے۔ بہرحال میں 4 مصروں سے باقر بھائی، چونکہ ایام ازاں کا آج 6 سفر مظفر ہے، 4 مصرے پیش کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ تمام عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تھوڑا بیدار ہو کے سنیں گے تو سننے کا بھی مزہ آئے گا، سنانے کا بھی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ابھی سے اشک ازاں کا مجھے صلہ دے دو، ابھی سے اشک ازاں کا مجھے صلہ دے دو، جنا ملے نہ ملے مجھ کو کربلا دے دو، جنا ملے نہ ملے مجھ کو کربلا دے دو، جہاں مریض کے کوئی دوا نہ کام آئے وہیں پہ پرچم عباس کی ہوا دے دو، وہیں پہ پرچم عباس کی ہوا دے دو۔ میں جناب میر مدثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں سلام پیش کریں، وہ نہیں ہے تو میں جناب سمر عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں سلام پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے میں باقر بھائی کو پیش کروں گا، مولا ایک صلوات نہیں بابا سے بولنے۔ بر محمد والے محمد صلوات فاتحہ۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادشر لینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھو
کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی خط چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت دیر چچا مجھ کو سلانا پیاسی ہے، انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشکیزہ علم میں لگا دیکھ لے ابھی، پرچم کا میرے زخم ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ، محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب سمر عباس صاحب، بہترین انداز میں سلام پیش کر رہے تھے۔ میں چار مصروں سے میں جناب میر مدثر صاحب کو پیش کر رہا ہوں کہ فرش ازا کے حوالے سے یہ چار مصرے ملاحظہ فرمائے، اگر پسند آئے تو مجھے دعا میں نوازیے گا۔ فرش ازا سے ہم کو مٹانا محال ہے، ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے، ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ لیجیے اسی اشعار کے سائے میں میں جناب میر مدثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے سلام پیش کریں، چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ شاید یہاں پر اذان جو ہے 12:30 بجے دی جائے گی، 2 سلام ہوگا، اس کے بعد اذان کے بعد انشاءاللہ 1-2 سلام ہوگا، اس کے بعد مرثیہ ہوگا، مولانا ممبر پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور
پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں داد نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں صغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا۔ وہاں پڑھنے دیجیے، اذان کے بعد سلام ہے نہیں۔ ایک بچہ پڑھنے جا رہا ہے، اس کے بعد اذان ہوگی۔ یہ تھے جناب میر مدثر صاحب، پردرد آواز میں سلام پیش کر رہے تھے۔ میں جناب یاسر عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں سلام پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد دوسرا دور انشاءاللہ شروع ہوگا۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
صلوات علی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں میں نجفی یاد آتی سکینہ کی زندانوں میں نجفی یاد آتی سکینہ کی دل رو رو کے کہتا ہے دل رو رو کے کہتا ہے اب نہ اجالا ہو صلوات علی محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے ہمارے مؤذن صاحب اذان دینے جا رہے ہیں بابا سے بلند صلوات بابا سے بلند نعرہ صلوات خیر سے چھٹ کے آئی ہے زینب صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب خبر شکی بنائی ہے زینب کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب کہتی تھی رو کہ لو قبر بائی ختم اب ہو گیا سفر بھائی میں ہوں زینب فلک ستائی ہوں تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے پہلے گلائی ہوں بھائی کیا کیا ستاب اٹھائے ہوں شام تک ننگے سر گئی زینب کیوں نہ پہلے ہی مر گئی زینب
کہ دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جھک گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشت پر تازیان کھائے ہوں سارے کنبے کو ساتھ لائی تھی محنتوں سے یہ گھر بسائے تھے میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی ہو گئی ختم وہ ہو گئی ختم محمد محمد میں جناب رضوان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سلام پیش کریں بابا سے بلند صلوات بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے درے لگائے مجھ پر کھائے ہیں تازیانے دادی کی طرح مجھ پر برسا گئے تماچے کل کا وہ سانحہ تھا روداد یہ نہیں ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے بابا تیری سکینہ ہر ظلم سہ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے دونوں ہوئے یتیمان دونوں کو باپ کا غم دونوں نے ظالموں سے چھپ کر کیا ہے ماتم دونوں کے غم میں دنیا آنسو بنا رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی زخمی ہے کان میرے زخمی ہے میرا چہرہ بالوں سے لگ رہی ہوں بابا میں ایک ضعیفہ جو فاطمہ پہ گزری مجھ پر گزر رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن میں اونٹ سے زمین پر راہوں میں گر رہی ہوں دادی کے درد کو میں اپنا بنا چکی ہوں میری بھی پسلیوں سے آواز آ رہی ہے ماں فاطمہ زہرا کی تصویر بن گئی ہے میں جناب باقر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ سلام پیش کریں بابا سے بلند صلوات اور مومنین کرام سے میری گزارش ہے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے برائے کرم برائے مہربانی صلوات پڑھتے ہوئے آپ آگے تشریف لائیں بابا سے بلند نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ صلوات بر محمد و آل محمد کھا گئے شام
اندھیرے بابا کس کو کہتے ہیں یتیمی سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی تھی تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا کون زندہ سے اب مجھ کو نکالے بابا تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو اب وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے اتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے
بابا کہتے ہیں یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلاسے دینے میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی ضد پر ایسے جینے سے تو مرنا ہی بھلا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا صلوات بر محمد والے محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب باقر صاحب پردرد آواز میں سلام پیش کر رہے تھے. میں جناب غلام پنجتن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں سلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. حاضرین شہید و شہداء باہر جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں برائے مہربانی منلی شروع ہو چکی ہے مہربانی پر فرما کر فرش عذاب پر تشریف لا کر ثواب جارل حاصل کریں اور محمد آل محمد صلوات. شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو روز قبر سکینہ پہ آؤ گے تم جب تلک لوٹ کر میں نہ جلاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک صورت شاہدی بے کفن بھی میرے جیسے اسیر محن بھی خالی کرتے میں مدفون غربات مثل اصغر رہی بے کفن بھی کیا کفن کی طرح روز چادر کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پہ چڑھاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک بات ایک یثرب کی تھی شاہزادی اس کا ساقہ تھا عباس غازی مشک لے کر گیا سوئے دریا اور قبضے میں کر لی ترائی لوریوں میں یہ سچی کہانی لوریوں کہانی روز اس کو سناؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ ہم نے زندہ سے پائی رہائی اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی بات اتنی سی
رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی تم نے بازار میں تو ستایا تم نے بازار میں تو ستایا اب نہ اس کو ستاؤ گے تم شام کی عورتوں یہ ایک وعدہ جب کبھی قید خانے میں آنا بیردہ بیویوں کو نہ لانا تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں اس کی تنہائیوں یا یوں مٹانا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ خبر بے کس پہ آنسو بہانے حال قید ستم کا سنانے قافلہ کربلا کو چلا ہے اس کی بابا کا چہلم منانے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے اس کا چہلم مناؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے یہ امانت ہے پردیسیوں کی کر رہی ہوں تمہارے حوالے مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو اپنا وعدہ نبھاؤ گے تم شام کی عورتوں ایک وعدہ یہ تھے جناب غلام عوان پنجتن صاحب بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے میں بنا کسی تمہید جناب عسکر حسین ترابی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مرثیہ پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات و حضرات جو مومنین باہر ہیں ان سے ادبانہ گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لا کر ثواب دارن حاصل فرمائیں فاتحہ سجاد لے کے جاتے ہیں میت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں میت سکینہ کی روتے ہیں دیکھ دیکھ کے صورت سکی یا رب کسی یتیم کو ایسے نہ دن دکھا یا رب کسی یتیم کو ایسے نہ دن دکھا زندان میں ہے ننھی سے میت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں میت دیوار و در بھی رو دیے حال یتیم پر دیوار و در بھی رو دیے حال یتیم پر کتنی ہے دردناک شہادت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں میت جب مادر سکینہ کو لایا گیا قریب جب مادر سکینہ کو لایا گیا قریب غش کھا گئی ہے دیکھ کے صورت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں میت سکینہ سجاد ناتوان سے مادر نے یہ کہا
سجاد ناتوان سے مادر نے یہ کہا جی بھر کے اماں دیکھ لو جی بھر کے اماں دیکھ لو سورت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں میت عسکر تو ایک شاہر آل رسول ہے عسکر تو ایک شاہر آل رسول ہے محشر میں کام آئے گی الفت سکینہ کی سجاد لے کے جاتے ہیں زندہ میں جب کہ دختر شب مر زندہ میں جب کہ دختر شب مر دنیا سے دفتن سفر خلد کر کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی گل پڑ گیا حسین کے پیارے ارے گل پڑ گیا حسین کے پیارے گزر جنت بسائی چھوڑ کے دنیا سے بات تازہ کیا ہے پھر علی اکبر کے بانو یہ بین کر کے پٹکتے تھے اپنا میت کے گرد حشر تھا بسمل تھے نو ناگا آسماں پہ ہوئے ہوئے حاکم کو جا کے دیے خبردار نے بے وارثوں پہ اور مصیبت گزر لڑکی جو روز روتی تھی وہ آج میں دے اب تو حکم کچھ کے تڑپ کے ہے بے میت پڑی ہے خاک پہ تارے کہ ہے مقابی جدا ہے نظام دو دین کے میں وہ سنگ دل بھی رونے لگا سو کہ یہ منفلت کے ظلم یہ کعبے سبا چھتے نبی کو ذبح کیا کیا گزا بیزاری ہوگی روح نبی سے لاکھ بے جرم سب کو قتل کیا میں نے کاش ایسا نہ ہو کہ خیز میں آتے پہ ہو سر ننگ اہل بیت کو بلوا یا تابش جب سے خزا کی بن پہ شہمہ سے خیر بے چین کر دیا مجھے بیوہ کے بین بھیجا پھر اس نے عابد مصطفی کو یہ جو ہو ضروری یہاں سے منگا لی یا لوگوں کو بھیجتا ہوں میں بہر تجویز کیجئے خبر کا بہتر جو گھبرائیو نہ رنجو علم کے ہجو اٹھوائیے بہن کے جنازے کو دو پہنچائیے حکم لے کے جو زندہ پہ ایک لئی دوڑی تک آئے روتے ہوئے بجے فرمایا کسی چیز کی دو گز کفن کی فکر ہے تھوڑی سی ہو زاری برائے بے قصو مظلوم نہ اعتمام چاہیے نہ دوم پہنچا جو لے کے بھیجے مولا سے کہ وہ بھیجا شقین بیویوں کا لو حرال مصروف غسل میں ہوئے سجاد کفن
اس یتیم کو بولے بدرے لو بیویو ودا کرو اس کو ملنے چلی ہے آج سکینہ حسین جس وقت لا چلے چلے سجا دینا حق دیووں بھی ساتھ ساتھ بیٹی تھیا زینب پکارتی تھی کہ بی بی چلے لے کر بلائے کہتی تھی ماں تو خطا اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے بعد بی بی چلی مزار میں سونے کے بعد پھر ایک بار چاند سی صورت دکھائے دل ہل رہا ہے چھاتی سے چھاتی ملا سچے گئی کفن میں نمو کو چھپا پھر ماں کے پاس آؤ گی کب پھر ماں کے پاس آؤ گی کب اے بتا پہلو میں ہم نہ ہوں گے تو ماں بیل دلا سب کو تمہارے بنا مجھے نیند زندہ کا در تو بند ہے بیوی چلے کپڑے سفید پہنے ہوئے کس کے گھر چلے بی بی میرے ریاض کو برباد کر داغ اب بھی تم بھی سینے پہ مار بیٹھے تھے اس جب چمن میں بادے بہاری کبا صدقے گئی ماں صدقے جائے پھر کے سواری کب اچھا سدارو تم پہ میں قربان الکبران دی صدا کے میری جان دلائی بھی زائے میری پیاران زندہ کو بی بی کر گئی سنسان بابا تمہارے ساتھ ہے ڈریو نازا سوپا تمہیں علی وہ پنا کے پنا بی بی تڑپ تڑپ کے صدا سے جہاں چھوڑا ہمیں گلا جو کھلاری سما نکلی نہ کوئی بات بھی سوکی زبا ننھی سی جان دے کے ملی بابا جان جنت میں چین افسر و شام بکی چھاتی پہ اپنے باپ کے آرام کی نکلے جو قید خانے سے آبے بچہ میت بہن کی ہاتھوں پہ تھی جھکا پہنچے قریب لہک تو یہ ٹکڑے ہوا دفنا چکے جو لاش تو مورا کے قبر بولے کہ جب ملو گی شہما شخیر بہنا ہمارا حال بھی کہنا بہنا ہمارا حال بھی کہنا حسین سے تمام مومنین اس سے گزارش ہے کہ میں 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں
چونکہ آپ کی بستی میں دوسری بات پڑھنے کا شراز بھی کر رہا ہوں، مولانا کی تمہیدن میں یہ مصرع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، 2 قطعے اور مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ خوف کے مارے ہے تھرایا یزیدی لشکر، بطور خاص پیش کرتا ہوں۔ خوف کے مارے ہے تھرایا یزیدی لشکر، جب سے عباس نے دریا پہ قدم رکھا ہے۔ چوتھا مصرع بطور خاص، جب سے عباس نے دریا پہ قدم رکھا ہے، پاس آتی ہی نہیں اس کے کبھی بھی مشکل، جس کے گھر میں میرے غازی کا علم رکھا ہے، جس کے گھر میں میرے غازی کا علم رکھا ہے۔ اور 4 مصرع پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ دیکھیے یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ صرف آپ کے دیار کے علی جناب مولانا علی اکبر صاحب کو مجھے پیش کرنا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا سا ماحول بنا دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ عزا کا فرش بچھایا ہے مجلسوں کے لیے، باقر بھائی بطور خاص، مجھے یقین ہے مولا حسین آئیں گے، غریب کتنا بھی ہو جاؤں ہے یقین مجھے، میرے حسین مجھے کربلا بلائیں گے، میرے حسین مجھے کربلا بلائیں گے۔ اور بنگلور کا ہی مصرع ہے، زینب نے قصر شام کو مسمار کر دیا۔ چونکہ میں پڑھنے کا زیادہ حائل نہیں ہوا کرتا ہوں، بیچ میں مطلع چند شعر اور مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ زینب نے اپنے لہجے کو بیدار کر دیا، مطلب بطور خاص دیکھیے گا، علماء کرام کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ زینب نے اپنے لہجے کو بیدار کر دیا، زینب نے اپنے لہجے کو بیدار کر دیا، یوں مقصد یزید کو بیکار کر دیا، یوں مقصد یزید کو بیکار کر دیا۔ تمام عزاداروں کے شعر نص کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فرش عزا بچھا کے مکہ میں یزید کے، فرش عزا بچھا کے مقام یزید کے، زینب نے ہم کو شہ کا عزادار کر دیا، زینب نے یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں۔ فرش عزا بچھا کے مقام یزید کے، زینب نے ہم کو شہ کا عزادار کر دیا۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں، چونکہ میں نے قبلہ قافیہ سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر شعر میں کچھ بات ہو تو مجھے بولیے گا۔ منبر پہ جا کے خطبے کو پڑھتے ہی ایک دم، منبر پہ جا کے خطبے کو پڑھتے ہی ایک دم، بیمار نے یزید کو بیمار کر دیا، بیمار نے یزید کو بیمار کر دیا۔ اور تضمین کا شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ دے کر بیان لہجے حیدر میں حشر تک، دے کر بیان لہجے حیدر
حشر تک زینب نے قصر شام کو مسمار کر دیا، زینب نے قصر شام کو مسمار کر دیا۔ اس میں سبھی شعر میں چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو سناؤں گا آخری شعر، اس کے بعد مقطع قبلہ دیکھیے گا۔ میدان کربلا کے لیے پال پال کر، میدان کربلا کے لیے پال پال کر زینب نے اپنے بیٹوں کو شہکار کر دیا، زینب نے اپنے بیٹوں کو شہکار کر دیا۔ اور مقطع بھی سماعت فرما لیں، چونکہ پہلے مصرے میں عجیب کیفیت ہے اور دوسرے مصرے میں تمام مومنین کی نظر کروں گا، ملاحظہ فرمائے۔ قلب حسن نے اپنے ترنم کے بل پہ ہی، شعر ملاحظہ فرما لیں، قلب حسن نے اپنے ترنم کے بل پہ ہی مجلس میں مومنین کو بیدار کر دیا، مجلس میں مومنین کو بیدار کر دیا۔ لیجیے اسی اشعار کے سائے میں ہمارے مہمان آئے ہوئے جناب مولانا وسیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے سامعین کے دلوں کو منور کریں، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اس کے بعد انشاءاللہ ممبر پر قبلہ ہوں گے، آپ ہوں گے، انشاءاللہ ان کی سماعتیں ہوگی۔ بابا سے بلند نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ محترم سامعین حضرات السلام علیکم۔ دیکھیے حضرات، بہت ہی نازک وقت ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ کی سماعتوں کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ صرف 5 شعر پڑھوں گا، حاضر کرتا ہوں کہ بابا سے بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزائے شاہ کے گھر گھر جلوس نکلیں گے، ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ عزائے شاہ کے گھر گھر جلوس نکلیں گے، عزائے شاہ کے گھر گھر جلوس نکلیں گے، چلاؤ لاکھ بھی پتھر جلوس نکلیں گے، چلاؤ لاکھ بھی پتھر جلوس نکلیں گے، غم حسین کو قوت سے روکنے والوں، غم حسین کو قوت سے روکنے والوں، تمہاری لاشوں سے ہو کر جلوس نکلیں گے، تمہاری لاشوں سے ہو کر جلوس نکلیں گے۔ ایک مطلع اور 3 شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ دیکھیے، میں نے وعدہ کیا کہ 5 شعر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، چاہے آپ سنیں یا نہ سنیں۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جی حاضر کرتا ہوں کہ ہر ایک حال میں
शजरा ज़रूर बोलेगा। अब आप हज़रात चाहे खामोश रहें या बेदार हो जाएं। हर एक हाल में शजरा ज़रूर बोलेगा। हर एक हाल में शजरा ज़रूर बोलेगा। जो खुश नसब है तबर्रा ज़रूर बोलेगा। जो खुश नसब है तबर्रा ज़रूर बोलेगा। कोई भी बोले न बोले मगर खुदा की कसम। कोई भी बोले न बोले मगर खुदा की कसम। अली के बारे में काबा ज़रूर बोलेगा। अली के बारे में काबा ज़रूर बोलेगा। कभी भी बात जो आएगी हक़ ज़हरा की। कभी भी बात जो आएगी हक़ ज़हरा की। अली का चाहने वाला ज़रूर बोलेगा। अली का चाहने वाला ज़रूर बोलेगा। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाया है कि अली का चाहने वाला ज़रूर बोलेगा। कभी भी आँच जो आए ग़मे हुसैन पर गराच आएगी कोई। ग़मे हुसैन पर गराच आएगी कोई। यासुओं का कबीला ज़रूर बोलेगा। यासुओं का कबीला ज़रूर बोलेगा। ये थे आली जनाब मौलाना वसीम साहब क़िबला बेहतरीन अशार आप तक पहुंचा रहे थे। सिर्फ एक मतलब दो शेर अख्तर सिसवी के पेश कर रहा हूँ। जैसे सुनना है सुनिए। मीडिया सामने मौजूद है। अब्बास नगर बस्ती है। दूसरी मरतबा यहाँ पर हाजिर हुआ। मुलाज़ा फरमाए कि उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। आपकी अमानत आपके हवाले करने जा रहा हूँ, कोई खामोश नहीं रहेगा। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए। जब से हुसैन इस पे तेरे पाँव पड़ गए। सुनकर अली का जिक्र जो चेहरे बिगड़ गए। ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। अब उनको जानमाज भी करती नहीं कबूल। जो बदनसीब फर्श आज़ा से बिछड़ गए। जो बदनसीब फर्श आज़ा से बिछड़ गए।